اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ الحمدللہ خطیب پاکستان سرمایہ علیہ حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی تشریف فرما ہے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب اہل سنت سرمایہ اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی. وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، میرا اخلاقی حق سی کہ میں سب علماء کرام تو پہلے حاضر ہوں اور اپنی ابتداء چی گفتگو کر لینا، لیکن اتفاق ایسا کہ سفر طویل سی جس وجہ تو تاخیر ہو گئی، اور پھر حضرت قاری محمد بن یمین عابد صاحب حفظ اللہ تعالی راستے تے آندے آندے اکٹھے ہی انہوں دی گاڑی ویسے ہی جواب دی، انہوں دی محبت شفقت پیار اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے کہ انہوں اپنی گاڑی کھڑی ہے اور میرے نال اس جلسے دے اندر تشریف لائے، تو اللہ تعالی انہوں دی محبت قبول فرما لے، اس سفر نو قبول فرما لے. میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں سن کے شاید اسی کچھ موجودہ تعین کر چکے ہوگے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مردے اور زندے آپس وچ برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی قبر والیاں نو سنا نہیں سکتے. اس آیت مبارکہ تو دو باتیں واضح ہوئی نے کہ جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں، اور جڑا سنے وہ مردہ نہیں ہوتا. جڑا مردہ ہے وہ نہیں سننا. اور دوسری بات کہ اگر اللہ چاہے مردے نو سنا دے، اللہ دی قدرت تو یہ چیز باہر نہیں، وہ جس نو چاہے سنا دے. اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زندیاں دا سننا مکا دے، یہ اللہ دی مرضی، اس دا اختیار. لیکن یہ بات ایسا ہے کہ جیڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں. آج اس دنیا یہ مسئلہ مارکت الآراء بنا دیتا گیا، اختلافی مسئلہ. ایک گروہ ایک طبقہ ایسا ہے جنہاں دا نظریہ عقید ہے کہ مردہ سندا ہے، اور انہاں پھر شروع کیتا ہے کہ تو
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، کیونکہ آپ نال تعلق مومن دا انتہائی حساس ہوتا ہے، محبت دا۔ پہلے بات منوائی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی فریاد بات نو سن دے، اور یہ شروع پتہ کتوں ہوا ہے؟ پہلا عقیدہ یہ بنایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قبر تے کھڑے ہو کے آپ تے روضے پاک تے مزار مبارک تے اگر کوئی کھڑا ہو کے پکارے تو آپ سن دے، اور اگر دوروں پکارے تو نہیں سن دے۔ پھر تھوڑی جی دوسرا گروہ اٹھیا، انہیں اور ترقی کی، انہیں کہا نہیں اتوں بھی سنتے نے اتوں بھی سنتے نے، برابر سنتے۔ تیسرا طبقہ اٹھے، انہیں کہا کتوں سنتے نے؟ کہنے لگے قبر وچ حضور سن دو۔ انہیں کہا نہیں، قبر وچ ہے نہیں، وہ ہے نہیں اتنے ساڑھے کول ہی، کتنے نے نظر نہیں آن، ہیں کہاں؟ پھر بس نظر نہیں آن۔ کیوں؟ کتنے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری اللہ علیہ قبر ترام کا فرما کرتے سن جی نظر نہیں آتے کملوں کے لیے ہاتھ ہی لوا دو۔ نبی پاک موجود نے تشریف فرما، کہنے لگے بھابیاں دی اکھ ویکھن والی نہیں، اس نظر موجود ہیں لیکن تو انہوں نظر نہیں آ۔ شیخ القرآن فرمایا کرتے سن پھر تو انہوں تے نظر آندے نہ سانوں نہیں آندے؟ کہنے جی سانوں تے آندے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے پھر تسی صحابی ہو، تساں جی حضور نو ویکھ لیا صحابی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کیوں؟ کہنے لگے ویسے ہی اسی صحابی تے نہیں۔ ہمارا جیڑا ایمان دی حالت حضور نو ویکھ لوے وہ صحابی ہوندا ہے، تے جے ایمان نہ ہوئے وہ نبی پاک نو ویندا بھی رہے تے ابو جہل ہوندا ہے۔ نبی پاک نو 1000 واری ویکھے لیکن ایمان نہ ہوئے تے ابو جہل ہوندا ہے، تے جے ایمان ہوئے تے صحابی ہوندا ہے۔ تہاڈی کیڑے گروہ شمار ہے؟ صحابی ہو؟ دعویٰ کرو تاکہ تانوں ویکھ کے اسی تابعی بنی، دعویٰ کرو اسی صحابی۔ کہنے لگے نہیں اسی صحابی نہیں، جے صحابی نہیں تو پھر دوجے گروہ ہونے تے شک ہی کوئی نہیں۔ جیڑے دے ایمان ہوئے تے نبی پاک نو ویکھ لوے وہ صحابی ہوندا ہے نا، تے جے دے ایمان نہ ہوئے ابو جہل ہوندا ہے، بھاویں 1000 واری ویکھے۔ ہن دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہنے لگے نہیں آپ اسی جگہ تے موجود نے، حاضر ناظر۔ آگے بڑی تیسرا چوتھا گروہ اٹھیا، انہیں کیا صرف پیغمبر ہی نہیں سیدنا علی بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود نے، سیدنا حسن و حسین موجود، اور سارے تو گھٹیا گروہ اٹھیا، انہیں کیا سارے بزرگ جڑے بھی جاندے نے سارے ہی موجود نے، سارے جوندے نے۔ پچھوں کم شروع ہوا ہے، جدوں کیا ایک طبقہ نبی پاک نو من بیٹھے، پھر کہنے لگے چلو اگا تھوڑی ترقی کرو اور اہل بیت نو منواؤ۔ جے اہل بیت نو منوا بیٹھے، اتنا گھٹیا گروہ اللہ دی زمین تے کوئی نہیں جتنا یہ گھٹیا ہے کہ ساری سندے نے، ساری ویندے نے، ساری جاندے نے۔ آئیے قرآن نے ایک وڈ پائی، اور اللہ پاک دے قرآن دا عجیب انداز ہے کہ جدوں اللہ نے عقیدہ توحید سمجھانا ہوئے نا، حالانکہ قرآن پاک نو پڑھو بڑے بڑے گہرے مسائل تمہارے سامنے آن گے جو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا، لیکن قرآن دی حقانیت، قرآن دے انداز ہے کہ عقیدہ توحید نو اللہ پاک بڑے سادہ جے سلیس جے الفاظ سمجھاندے تاکہ قیامت والے دن کوئی ان پڑھ بھی نہ کہہ سکے کہ اللہ مینوں تے عقیدہ توحید سمجھ نہ آیا، میں نو سمجھ نہ پایا۔ اللہ پاک نے بڑے سادہ جے الفاظ سمجھا کے نا پہلے سوال کیتا ہے، استفہامی انداز ہی پوچھے ہے میرے اور تواڈے کولوں ساری کائنات کولوں، فرمایا دنیا والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا تے نبینا برابر ہوندا ہے؟ اچھا یہ ہن رب نو بھی پتا ہے سارے بندے، رب تے ویسے ہی عالم الغیب ہے تے ہر بندہ ہی جاندا ہے پڑھیا ان پڑھ بھی کہ اکھاں والا نبینا برابر نہیں ہوندے، لیکن رب نے تھوڑا جہا تانوں جھٹکا دین واسطے نا ذرا
توجہ متوجہ کرنے واسطے مسئلہ سمجھان واسطے تین چیزاں پہلے پوچھیا نے اور عقل والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر اکھاں والا تے نبینا برابر نے یا اللہ نہیں برابر فرمایا اچھا اے برابر نہیں میں دوجا سوال کرنا ولا الظلمات ولا النور روشنی تے اندھیرا برابر ہے یا اللہ روشنی تے اندھیرا برابر نہیں رب آندا جے برابر نہیں پھر میں ایک اور سوال کرنا ولا الظل ولا الحرور کیا دھوپ تے سایہ برابر ہے یا اللہ برابر نہیں فرما پھر پکے رہا جے تین چیزاں برابر نہیں نا تے چوتھی بھی پھر برابر ہو سکتے نہیں مولوی پریشان کرنے لگے یا اللہ تین چیزاں اسی مندے ہیں برابر نہیں لیکن مہربانی کر چوتھی شے رہن دے ساڑھے روٹی پانی چلنا ہی چوتھی شے نا رولا تے پاؤندے ہی چوتھی تے آ گیا نا ساری دنیا نے منے انما حرم علیکم المیتہ رب آندا تواڈے تے مردار حرام ہے کوئی رولا پہ نہیں سارے کہ ہاں مردار حرام ہے رب نے فرمایا والدم رگاں دا خون دم مسفوح حرام ہے جی اللہ جی حرام ہے ساری دنیا مندی ہے رب نے فرمایا ولحم الخنزیر مولویوں خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے جی یا اللہ حرام ہے اسی مندے فرمایا پھر چوتھی چیز پکے رہا جی وما احل بہ یا اللہ اتنا ہی نہ ساڑھے تے بیچارے تے ظلم نہ ہو جائے چوتھی شے تے حلال رہن دینا کہ 11ویں حرام ہے حلال ہے فرمایا وما احل بالغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام جے رب نے فرمایا حرام ہے مولوی چوتھی شے رولا پا کے بہ گئے کہ نہیں اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کوئی شے تے حلال رہنی چاہیے نا لہذا کہنے گے چوتھی شے حلال ہے ایویں اتنے بھی اختلاف ہوا کہ یا اللہ ساڑھے علم وچ اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں اللہ ساڑھے علم ہے روشنی تے اندھیرا برابر نہیں اللہ جی ساڑھے علم دے اندر کہ دھوپ تے سایہ برابر نہیں رب نے فرمایا جے تین چیزاں مندے ہو تے چوتھی شے منو کیڑی فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات فرمایا مردے اور زندے بھی برابر مردے اور زندے ایک جگہ تے میں کیا با مردے زندے برابر نہیں پتا مولوی نے جواب کی دیتا ہے اے وہابیاں دا مولوی آیا بے وقوف جی آندا ہے کہ مردے اور زندے برابر اسی کدوں آنے برابر اسی آنے نہیں برابر زندہ تھوڑا سندا ہے مردہ زیادہ سندا ہے اسی کدوں آنے برابر اسی بھی برابر نہیں مندے اسی آنے جیندہ لکھ دا ہے تے مریا سوا لکھ دا ہوندا ہے او زیادہ سندا ہے اللہ پاک نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی ہے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات مردے اور زندے برابر بولو مردے اور زندے برابر مردے اور زندے برابر ہو سکتے جیڑا مردہ ہے وہ زندہ نہیں جیڑا زندہ ہے مردہ ہو سکتا تسی جیندے ہو نا انشاءاللہ تسی جیندے رہو تے اسی طرح اگر یہ جلسیاں دا سلسلہ چل نکلے نا تو ویسے دنیا نے پتا چل جائے کہ مردہ کیڑا ہے تے جیندہ کیڑا ہے جے تسی اسی طرح سلسلہ چل نکلے